أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، بولے سنا ہم نے اور نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی بسبب ان کے کفر کے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوائے اور لوگوں کے، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو، اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے گنہگاروں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ، چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا عمر پائے 1000 برس. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں. پہلی آیت اس کی آیت نمبر 92 90 پر 2 نمبر آیت ہے. اس کے بعد کی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کی ہیں، اگر موقع پڑا تو اور کچھ آیتوں کا بھی ترجمہ کر کے مختصر سا اس کا خلاصہ پیش کروں گا. ان آیات میں جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہود سے متعلق ان کی حرکتوں اور ان کی باتوں اور ان کی وعدہ خلافی، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی ان سے متعلق باتیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو آیت پہلے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ان سے اللہ نے وعدہ لیا، پھر جب
یہودیوں نے وعدہ خلافی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر کے لٹکا دیا کہ اگر تم اپنے وعدے سے پھرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو تو یہ طور کا پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر اپنے کیے ہوئی غلطی سے توبہ کی اور پھر وہ ماننے پر مجبور ہوئے۔ اس سے متعلق جو باتیں تھیں وہ پہلے گزر چکی ہیں۔ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہود کے اندر یہ خاص بات یہ تھی کہ ان کے اندر، ان کے دلوں میں کفر اور شرک گھسا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا۔ وہ ان کی فطرت میں وہ چیز داخل ہو گئی تھی، ان سے وہ چیز نکلنے ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہنے کو تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ان کی زبان، وہ زبان سے تو مان لیتے تھے اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے کا اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے نافرمانیاں ہوتی تھیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے، ان کے بڑوں نے جو بچھڑے کی عبادت کی ہے، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں اتار دی گئی ہے۔ جیسے آدمی پانی پیتا ہے تو پانی جیسے انسان کے بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بچھڑے کی جو ان لوگوں نے عبادت کی، اس کی محبت ان کو گویا کہ گھول کے پلا دی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے ہو تو پھر تمہارا ایمان ہی بیکار ہے۔ اور یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ ہوتا تھا، جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں بھی آیا ہے، کہ یہود دو تین باتوں کا دعویٰ کرتے تھے، اپنے بارے میں دو تین باتیں کہتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود سب حق پر ہیں۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم سب حق پر ہیں، ہم سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے گا نہیں، سب جنتی ہیں ہم لوگ۔ اور پھر کہتے تھے اگر ہم میں سے کوئی گناہ کر کے جہنم میں داخل بھی ہوگا تو بہت کم مدت کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ جہنم میں داخل بھی ہو گئے تو وہ کچھ دن کے لیے رہیں گے۔ بعض لوگوں نے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے لیے رہیں گے۔ جتنے زمانے کے لیے ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، 1 ہفتے تک عبادت کی تھی بچھڑے کی، گائے کے بچے کی جو عبادت کی تھی، بس اتنے ہی زمانے تک ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ جبکہ قرآنی تعلیمات کے مطابق یہود اور مشرکین، مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، سب خلود فی النار ہے، سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ لیکن یہود یہ کہتے تھے ایک تو یہ کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم گئے بھی جہنم میں تو کچھ دنوں کے لیے ہے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اور پھر دوسری جگہ وہ لوگ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ، ہم میں سے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے دعوے تھے، اس طرح وہ اپنے بارے میں اس طرح سے باتیں بولتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا قریبی ظاہر کرتے تھے، آخرت ان کے لیے ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود سے کہہ دیجئے اگر ان کے دعاوی، ان کے جو دعوے ہیں، اگر وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ کے قریبی ہیں، وہ آخرت انہی کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، آخرت کی زندگی میں انہی کو عیش و عشرت ملے گی، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، مسلمان ہوں، ان سب کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے، اگر انہی کے لیے ہے تو اللہ کے رسول ان لوگوں سے ذرا ان کو کہہ کر کے دیکھیے، ذرا موت کی تمنا کیجئے، جب تمہیں آخرت کا گھر تمہیں ملنے ہی والا ہے، جب تمہاری آخرت کی زندگی اچھی ہے تو موت کی ذرا تمنا کرو نا، دیکھیں گے۔
ذرا موت کی تمنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان لوگوں نے ایسے ایسے کالے کرتوت اپنے آگے کر کے ان لوگوں نے بھیجے ہیں جس کی وجہ سے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی بدولت وہ لوگ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کی حرکتوں سے خوب واقف ہے، واللہ علیم بالظالمین۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بس ہم ہی جائیں گے جنت میں، ہمارے ہی لیے ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو باتیں تفسیر کی کتابوں میں منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ مباہلہ کہتے ہیں دو آدمی، دو فریق ایسے ہو جائیں، دو ٹیم ایسی بن جائے کہ جس میں سے ایک ٹیم یہ کہے کہ ہم حق پر ہیں اور ادھر یہ ٹیم بھی یہ کہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، تو دونوں میں آپس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ یہ ٹیم ہماری ٹیم ہلاک ہو جائے، اگر ہم ناحق ہیں آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک و برباد کرے اور تم اچھے رہو، تمہاری زندگی اچھی بن جائے، اس بات کی تم دعا کرو، اور ہم تمہارے خلاف دعا کریں گے، اگر ہم حق ہے تو ہم اچھے رہیں گے اور تم ناحق ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے، آؤ مل کر کے اس کی دعا کریں گے۔ اسے کہتے ہیں، اس طرح کے کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اور آدمی ایسے موقع پر اپنے خاندان والوں کو سب کو بلا کر کے اپنے تعلق والوں کو بلا لیتا ہے، بلا کر کے دعا کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ یہ اس طرح کی کوئی شکل بنی تھی، یہودیوں کو بلا کر کے مباہلے کی دعوت دی گئی تھی۔ ایک تو یہ تفسیر ہے اس کی، ایک تو یہ ہے کہ بس ان کو تمنا کرنے کی دعوت دی گئی، اور دوسری تفسیر ہی اس آیت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ بھی موت کی تمنا کرنے کی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہودیوں سے کہیے کہ وہ موت کی تمنا تو کر کے بتائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے ہیں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اور بلکہ اس کے برخلاف آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا ہی میں رہ جائے، بلکہ ہزار سال وہ دنیا میں زندگی گزارے۔ ان کی جو تمنا ہے، ان کے دل میں اس دنیا کی زندگی کی جو تمنا ہے، ان کے دل میں دنیا کی زندگی دنیا ہی میں رہ جانے کی جو خواہش ہے وہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ مشرکین بھی اتنی تمنا نہیں کرتے ہیں کہ دنیا میں رہ جائیں گے، بلکہ ان لوگوں کی یہ تمنا ہے کہ دنیا ہی میں رہ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ ہرگز نہیں اور آپ ضرور پائیں گے ان کو لوگوں میں زیادہ حریص زندگی پر، زندگی کے بارے میں زیادہ حرص کرنے والے، لوگوں سے بھی اور لوگوں سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ حریص ہوں گے کہ ان کو دنیاوی زندگی زیادہ سے زیادہ لمبی ملے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال دی جائے، 1000 سال کی زندگی اسے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر ان کو لمبی زندگی دنیا میں دے بھی دی جاتی تو ایک نہ ایک دن ان کو مرنا ہی ہے۔ ان کا دنیا میں لمبی زندگی بسر کر لینا، ان کا دیر تک دنیا میں رہ جانا ان کے آخرت کے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ آخرت کا جو عذاب ان کو ہے وہ ان کو مل کر رہے گا، اگرچہ کہ دنیا میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی زندگی چاہے تو دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ مثال سمجھیے کہ آپ کا کوئی بڑا مکان ہے، اس کی چھتیں باہر نکلی ہوئی ہے، اس کا سخت دھوپ کا وقت ہے یا زور سے بارش ہو رہی ہے، کوئی ایسا آدمی جس سے آپ کو نفرت ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، وہ راستہ چلتا رہا، بارش تیز ہوئی، آپ کے گھر کے چھت کے نیچے کھڑا ہو گیا، کیا آپ اسے وہاں سے بھگا دیں گے؟ آپ کہیں گے میرا کیا جاتا ہے، وہ بارش سے میرے چھت سے بچ لے تو بچ جائے، وہ دھوپ سے تھوڑی دیر کے لیے میرے سائے میں لے لے تو لے لے، میرا کیا نقصان ہے؟ جس طرح ان چیزوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، دھوپ کے تھوڑا سا سایہ اس پر پڑ جائے، اس سلسلے میں آپ کوئی اس میں زیادہ وہ تکلف نہیں کرتے ہیں، آپ اسے بڑی چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، عقل مند کو بھی دیتے ہیں، انگوٹھا چاپ کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مال کی تقسیم نہ ایمان کی بنیاد پر ہے نہ عقل کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پر بھی نہیں، ورنہ سب سے بڑا دنیا میں سب سے بڑا ذہین ہی سب سے بڑا مالدار ہوگا، اور سب سے زیادہ غریب ایسا آدمی ہوگا جو کم عقل ہو۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ بینکوں میں بڑی بڑی رقم نکالنے کے لیے انگوٹھا چھاپتے ہیں، ان کو دستخط تک کرنا نہیں آتا، ان کی کروڑوں کی جائیدادیں ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر روزی بدانش در فسودے زنادہ تنگ تر روزی نبودے، اگر دنیا میں اگر روزی عقل کے بنیاد پر تقسیم ہوتی تو دنیا میں کم عقل والے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنادا چنا روزی رسانت، اللہ تبارک و تعالیٰ نادانوں کو، کم عقلوں کو ایسی روزی پہنچاتے ہیں کہ دانا اندرا حیران بیمانت، عقل مند حیران رہ جاتا ہے، اس میں کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس کچھ پڑھا وڑا نہیں ہے، لیکن اتنی جائیداد اس کے پاس ہے، اتنا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ مال کا دے دینا نہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے نہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو دنیا کی کچھ دولت مل جائے یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن آخرت جو ہے، جو کہ اصل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، وہ ملے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ وہ مؤمن کو مل کر رہے گی، کافر کو، مشرک کو، یہود کو، نصارہ کو نہیں ملے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور باتیں، ان کی ایک اور برائی کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے جو کوئی ہوئے دشمن حضرت جبرائیل کا، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے سے ہے، اور راستہ دکھلاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک اور قباحت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، ان میں سے کئی سوالات پوچھے۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ کی نیند کیسی ہوتی ہے، یعنی تورات میں، آسمانی کتابوں میں جو ان کے پاس جو کچھ علم موجود تھا اس کے مطابق یہ جانچنا چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے۔
چنانچہ اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا ہے، میں آنکھ سے سوتا ہوں۔ عام طور پر آدمی سو جاتا ہے تو وہ تو آدھی موت مر جاتا ہے، جس طریقے سے مردے کے سامنے کچھ تعریف کی جائے یا اسے گالی دی جائے کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح سونے والے کے سامنے بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گا النوم اخت الموت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ تو اللہ کے لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص آپ علیہ السلام جو نیند آپ کی ہوتی تھی وہ آنکھ سوتی تھی، آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سوتے بھی تھے تو آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا، آپ غفلت والی نیند نہیں سوتے تھے۔ ہم میں سے کوئی سو جائے تو نیند کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیند کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ آدمی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں فقہا کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو استرخاء مفاصل پیش آ جاتا ہے نا، اس کے پورے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو آپ کسی سونے والے کے ہاتھ کو اٹھا کر کے دیکھیے گر جائے گا، یعنی پورا بدن اس کا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جب پورا بدن ڈھیلا ہو گیا تو اب ہوا نکلنے کی جو پکڑ ہوتی ہے آدمی کسی مجلس میں ہوتا ہے، جب ریح کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ ایک پکڑ سے وہ روک کے رکھتا ہے۔ جب آدمی سو رہا ہے تو اس وقت گمان ہوتا ہے، اس بات کا یقین ہو سکتا ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ اسے نیند میں اس کی ہوا بھی خارج ہوئی ہو، تو اس وجہ سے اسے نیند کو اس کے برابر ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا یہودی نے کہ آپ کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اسی طرح اور سوالات اس نے کیے کہ بعض بچے ماموں کے مشابہ ہوتے ہیں، بعض بچے چچا کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی بعض بچے ددیال کے مشابہ ہوتے ہیں، بعض بچے ننیال کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا بھی جواب مرحمت فرمایا کہ جس کا نطفہ غالب ہوتا ہے ماں والدین میں سے جس کا غالب ہوتا ہے بچہ اسی کی شکل دھار لیتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اور چیزیں پوچھی کہ کسی بھی انسان کے بدن میں ماں کا حصہ کیا ہے، باپ کا حصہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا بھی جواب مرحمت فرمایا کہ آدمی کی ہڈی اور اس کے پٹھے اور اس کا جو خون ہے وہ مرد کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بال، ناخن، گوشت، یہ سب چیزیں عورت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ کچھ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کبیر میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اس طرح کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ علیہ السلام نے دنیاوی لین کی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اس کے سلسلے میں ہمیں زیادہ اس پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دنیاوی لین کی باتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنے ایک بات کی تردید فرمائی۔ ایک بات ہے تعبیر نخلا، یعنی کھجور کے سلسلے میں، کھجور کی پیداوار کے سلسلے میں اس زمانے میں لوگ ایک طریقہ اپناتے تھے، ایک خاص طریقہ اپناتے تھے کھجور کی پیداوار کے اضافے کے لیے۔ کھجور کے درختوں میں بھی، پپیتے کے درخت میں بھی ہوتا ہے، نر درخت مادہ درخت اس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کھجور کے درخت میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ نر درخت ہے، مادہ درخت ہے، اس کے کچھ پھول لیتے تھے، اس میں ڈالتے تھے، اس طرح کا کوئی طریقہ وہ لوگ اختیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی تو لوگوں نے کہا نہیں تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم لوگ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ دنیاوی معاملات ہیں، آپ لوگ اس کی تحقیق کر لیں۔ دین کے بارے میں جو آپ علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اٹل ہیں۔ الغرض آپ علیہ السلام سے اس طرح کے سوالات اس نے کرتے ہوئے آخر میں اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے جبریل علیہ السلام سے ان کی دشمنی اس وجہ سے تھی کہ
انہوں نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کسی کو نبوت جا کر کے اللہ کی طرف سے پہنچا دی، حالانکہ حضرت جبرائیل کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم تھا نبوت حضرت محمد الرسول اللہ کو دی جائے جو اسماعیل کے نسل سے ہیں۔ یہودیوں کو جس طریقے سے آپ علیہ السلام سے دشمنی اور نفرت تھی، اسی طرح حضرت جبرائیل سے بھی اس لیے نفرت تھی، گویا ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حضرت جبرائیل کے اختیار میں تھا، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کا جو حکم ہوا حضرت جبرائیل نے وہ کیا، لیکن اصل میں ان لوگوں نے دوسری اس کی وجہ ناراضگی ظاہر کی۔ الغرض یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کو کس زمانے میں ڈھایا جائے گا، تو بتلایا گیا کہ بخت نصر کے زمانے میں۔ پھر بخت نصر کی اس کی علامتیں پوچھی گئیں، وہ بتلایا گیا۔ پھر اس طرح اس نشانی کے آدمی کو جب مارنے کے لیے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بچا لیا، بخت نصر کو۔ اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اور اس طرح کی باتیں یہودیوں نے کہیں اس وقت۔ الغرض اس وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں اگر پہلے ہی بخت نصر کو حضرت جبرائیل نہیں بچاتے تو بیت المقدس اس وقت بخت نصر کے زمانے میں اس پر حملہ ہی نہیں ہوا ہوتا۔ اس بنیاد پر ہماری حضرت جبرائیل سے دشمنی ہے۔ چنانچہ یہ جبرائیل تو سخت احکامات لانے والا ہے، میکائیل سے ہمیں محبت ہے، وہ نرم احکامات لانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں لانے والے ہیں، اس لیے اگر آپ کے پاس میکائیل آنا شروع ہے تو ہم آپ کو مانیں گے۔ اس طرح کی ان لوگوں کی بیہودگیاں ہیں، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ان کی طرف سے بیہودہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس جو کتاب پہنچائی ہے اس کتاب میں تو ان کے نبی کی تصدیق ہے، ان کے کتاب کی تصدیق ہے، تورات کی تصدیق کی گئی ہے، تورات کو سچی کتاب قرار دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں سچا نبی قرار دیا گیا، تو پھر حضرت جبرائیل سے دشمنی کے کیا معنی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو جبرائیل کا دشمن ہوگا، یہ خلاصہ اس آیات کا یہ ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبیوں میں سے کسی ایک سے دشمنی ہو جائے دوسرے سے محبت ہو جائے، سارے نبی ہیں اور سارے فرشتے ہونے کی وجہ سے سب برابر ہیں۔ ایک فرشتے سے عداوت ہے تو سمجھو دوسرے سے بھی عداوت ہے، یہ ان کی اپنی زبان کی باتیں ہیں۔ تو ایک نبی ایک فرشتے سے حضرت جبرائیل سے عداوت ہونے کی وجہ سے عداوت اگر ان کے دل میں ہے تو میکائیل سے بھی گویا یہ لوگ دشمنی میکائیل کے بھی دشمن ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے جبرائیل کا اس کے رسولوں کا اور حضرت جبرائیل اور میکائیل کا جو دشمن ہوگا وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا، اور اللہ تو کافروں کا دشمن ہے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہیں، یہ گنہگار ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی نہیں مانیں گے۔ تو یہ چند آیتیں ہیں، یہ تقریباً 6 آیتیں ہو گئی جن کا خلاصہ 7 آیتیں ہو گئی جن کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان میں سے جو نصیحت کی باتیں تھیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو ہم میں سے ہر ایک جس طریقے سے ہم یہاں حاضر ہو رہے ہیں اور ساتھیوں کو بھی یہاں لانے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، ایک اس پر ایمان لانا، دوسرا اس پر اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اسے سمجھنا، چوتھا اس پر عمل کرنا، پانچواں اسے دوسروں تک پہنچانا۔ تو ایک پر بھی ہمارا صرف ایک پر عمل ہے کہ ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، باقی جو 4 چیزیں ہیں اس پر ہمارا مکمل عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بقیہ چیزوں پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔